اور پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات صرف کریں گے، باقی کسی سے نہیں کریں گے، تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت سے کرنے کو تیار ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ لیکن مذاکرات کو تو ابھی 2 دن ہوئے، ہم نے آپ کے سامنے خود کمیٹی کو ڈکلیئر کیا ہے۔ سر مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ خان بانی پی ٹی آئی صاحب نے کوئی 2 شرائط عائد کی ہیں کہ اگر وہ شرائط منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع کیے جائیں۔ آپ بتا دیں سر، آپ حکومتی میں نے بتایا کہ اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو امپاور کیا جائے گا غالباً اور وہی کام کرے گی، تو یہ پارلیمنٹ کی فورم تک مذاکرات ہوں گے یا آگے بھی؟ میں بھی کل پرسوں کا دیکھ رہا ہوں کہ امپریشن یہ جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، اور میری عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو یہ پوچھا تو بڑے غصے میں تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کا یہ مذاکرات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہے مذاکرات کریں، ہم نے تو صرف ایک ہمارے خلاف الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ آپ نے مذاکرات یا بات چیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے صرف وہ دروازے کھولے ہیں، ہم کوئی کسی کو ریکویسٹ نہیں کر رہے کہ آپ آ کے کریں، بلکہ ہم نے تو شرائط 2 لگائی ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے یہ 2 شرائط پوری کریں ہماری۔ ایک شرائط، اور بڑی اچھی شرائط ہیں، بڑی عام شرائط ہیں، ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ یہ جو موقف آپ نے اختیار کیا ہوا کہ 24، 25، 26 کو کچھ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہوا، لوگ شہید ہوئے، گولیاں چلی، آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، آپ نے ظلم کیا، آپ آئے تھے ٹیررزم کرنے، تو یہ دونوں جو موقف ہیں ان کو پتہ کرنے کے لیے کمیشن بنا دیں، آزاد کمیشن فیصلہ کر لے گی۔ ایک یہ بڑی اچھی ایک ریزنیبل اور آئینی درخواست ہے، اور دوسری ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے جو لوگ ہیں جو آپ نے کسی کیس کے بغیر جن ورکرز کو اور جن لیڈران کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو رہا کریں۔ باقی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عدالتوں سے ہمیں چھڑوائیں، عدالتیں تو ہم وہاں کیس لڑ رہے ہیں۔ یہ 2 بڑی ریزنیبل ریکویسٹ ہیں، اور اگر وہ ریکویسٹ مانتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ جو امپریشن ہے کہ ہم کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، ہماری صرف بات یہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اب وہ دروازے کھولے۔ ایک سجیشن آئی ہے کہ خورشید شاہ صاحب والی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس فورم کو یوز کیا جائے، کیا متفق ہیں اس بات سے؟ اگر ایسی بات ہے اس پہ دیکھیں، بات کرنے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کو کوئی زخمی نہیں ہوتا، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات آگے نہیں بڑھتی۔ جو بھی فورم ہے وہ پارلیمنٹری جو پارٹی ہے یا جو وہ پارلیمنٹ سے ہی ایکچولی شروع ہونا چاہیے میری نظر میں، یہ سارے معاملات پارلیمنٹ سے ہی شروع اور وہیں حل نظر آئے گا آپ کو۔ تو اگر کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے بات چیت شروع کرنا چاہتی ہے تو کیا ہے؟ سر عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے اشارہ نہیں مل رہا؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم نے ہمارے اوپر یہ، جیسا میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ لوگ بات نہیں سنتے کسی کی، آپ بات نہیں کرتے، آپ تیار ہی نہیں ہیں، تو ہم نے دروازے کھولے ہیں۔ جس کے پاس اختیار ہے بات کرنے کا اور جس کے پاس ایک طرح سے چاہے وہ کسی کا حکم کے تحت چل رہے ہوں یا نہ، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے اختیار کے ساتھ آئے، ہم بات کریں گے۔ ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ وہ 2 جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں وہ پوری کریں، وہ پوری کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو پھر سول ڈس اوبیڈینس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ مذاکرات ہی نہیں ہوں گے اور اگر آپ کی شرائط بھی نہیں مانی جائیں گی تو پھر خان صاحب کا بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے۔ تو پی ٹی آئی واپس لے سکتی ہے اس کا؟ جی بالکل، اگر مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر واقعی ہی کوئی جینوئن ایفرٹ ہو رہا ہے اور بڑا سنسیئر ایفرٹ ہو رہا ہے اور ایمانداری سے ہو رہا ہے اور اس کو حل کرنے کی امید سے ہو رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے بالکل باقی چیزیں تو پھر سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ کے خیال ملٹری سے مذاکرات ہوں گے یا سول اسٹیبلشمنٹ سے؟ کسی سے بھی جی، ہم ابھی تو فی الحال ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور میری نظر میں تو آپ کو جو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ جماعتیں ہیں ان سے بھی ابھی بات چیت کی ہمیں ضرورت ہے، اور جو حکومت میں پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے میں کوئی سوال ہے۔ خان صاحب نے بہت شکوا کیا کہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پارٹی قیادت جو ہے وہ بالکل سیریت نہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بھی درج نہیں کروائی گئی؟ جی بالکل، میرے ساتھ خان صاحب نے یہی کہا تھا اور کل بیان بھی یہی دیا خان صاحب نے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جو امپریشن ہے کہ مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں
کسی کے ساتھ اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، وہ نہیں، وہ امپریشن بالکل غلط ہے، اور اگر ایسا امپریشن ہے تو کم از کم میں تو اس کے ساتھ یہ نہیں کرتا. میں نے تو خان صاحب کو یہی کہا تھا جا کے کہ یہ امپریشن صحیح نہیں. انہوں نے میرے ساتھ اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل مذاکرات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک برابری کے ساتھ بات کریں، اور ہم نے صرف دروازے کھولے ہیں مذاکرات کے، ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی تک تو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھا. کمیٹی کی اپنی انفارمل میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنے حوالے سے جو ٹی او آرز وغیرہ جو چیزیں طے کرنی تھی وہ کی ہیں، لیکن باقاعدہ فارملی بھی مذاکرات کی ابتدا نہیں ہوئی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہونا چاہتی ہے پی ٹی آئی، یا صرف سیاسی جماعتوں سے ہی ہے؟ جو بھی کرنا چاہتا ہے جی مذاکرات، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ جو گزشتہ روز ایک چیز پروپوگیٹ کی گئی کہ ہم شاید کو مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں، یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے تو جس وقت پارلیمنٹ آئی تھی اس وقت بھی مذاکرات کی بات کی تھی، آج بھی مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن یہ بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی مجبوری کے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے جناب. ہماری طرف سے کوئی زبردستی تو نہیں ہے. آپ بتا دیں سر، آپ حکومتی میں نے بتایا کہ دو چیزیں، یہ جو ہے یہ کہتے تھے یہ چور ہیں، ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. پیپلز پارٹی اور نون کے بارے میں اپنے موقف پر قائم ہیں تو بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اپنا موقف بدل لیا ہے تو اسے وضاحت کریں. دوسرا یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ جعلی ہے، اور اس پارلیمنٹ میں اب یہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہونی چاہیے اور اسپیکر صاحب رول پلے کریں اس میں. تو کیا انہوں نے اپنا موقف اس پارلیمنٹ کے بارے میں کہ یہ فارم 47 اور جعلی ہے اس پہ بدل لیا ہے؟ اگر دونوں موقف انہوں نے تبدیل کر لیے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہیں، لیکن مذاکرات کو تو ابھی 2 دن ہوئے. ہم نے آپ کے سامنے خود کمیٹی کو ڈکلیئر کیا ہے، جو میرے لیڈر خان صاحب نے اسد عمر صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب کے لیے بنائی ہے. وہی مذاکرات کرے گی. تو جو مذاکرات میں پیش رفت ہوگی، آپ سے کوئی چیز بھی نہیں چھپائی جائے گی. جس فورم پہ جس پولیٹیکل پارٹی سے ہوگی بات، آپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے وہ بات شیئر کی جائے گی. مذاکرات کا مینڈیٹ کس طرح کا ہوگا؟ کن ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارا جو الیکشن ہے 8 فروری کا، وہ چوری ہوا ہے. 26 نومبر کو نہاتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. میرے لیڈر سمیت بہت سے بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر جو ہیں وہ قید ہیں. یہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے 3 دن سے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب نے یہاں پہ شور مچایا ہوا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ منسٹر یا پرائم منسٹر کوئی بھی پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتا. لیکن جس ٹائم کہیں سے ان کو اشارے آتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح تمام آ جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں بھی پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کر کے قانون سازی کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک سب چیزیں اس کا حصہ بنیں گی. اور پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات صرف کریں گے، باقی کسی سے نہیں کریں گے، تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت سے کرنے کو تیار ہو گئے. کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتی، ان سے ڈیل ہوتی ہے، این آر ہوتا ہے. ابھی بھی ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے وہ این آر او ملے، یہ باہر آئے، حکومت میں آئے، لیکن شاید اب وہ وقت گزر چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں اور پارلیمان میں کام کریں، قوم کی خدمت کریں. اوور آل ان کی حکمت عملی کیسی دیکھتی ہیں؟ سیاسی حکمت عملی تھی یا پھر جذباتی حکمت عملی رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ اٹس اے ویری ڈس فنکشنل پارٹی. یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. کوئی کسی کا قبلہ اس طرف ہے، کسی کا قبلہ اس طرف ہے. کوئی وہاں بانی پی ٹی آئی سے انسٹرکشنز لیتا ہے، باقی لوگ اپنا یہاں کرتے ہیں. وی ڈونٹ نو. ہمیں یہاں پارلیمان کے اندر بھی ان کا کوئی حال نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد؟ دیکھیے، اگر آپ ملک دشمن بن جائیں اور اگر آپ اپنی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر تو کوئی فیوچر نہیں ہوتا. ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں بار بار کہتا آیا ہوں، مذاکرات میڈیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات مانگ رہے ہیں. کس کو ہم نے کہا ہے؟ اسد قیصر صاحب گئے اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کی بہن کی تعزیت کرنے، اس کو مذاکرات کا شوشہ بنا دیا. مذاکرات کس طرح ہوں گے؟ ادھر میتیں آ رہی ہیں ہمارے ورکرز کے گھروں میں، لوگ اسپتالوں میں گولیوں سے بنے گئے ہیں، وہ پڑے ہیں، گاڑیاں جو ہیں گم ہیں، املاک لوٹی گئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کی منتیں کر رہے ہیں.